القرآن والصلاة والسلام على من قال إماما بعثت معلما أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحیم. اساتذہ کرام اور میرے ہم نشین ہم سفر اور مکتب ساتھیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہم سے تاریخ ہے، تاریخ کا عنوان ہے ہم سے تاریخ ہے، تاریخ کا عنوان ہے ہم. وقت بھی جانتا ہے، وقت کی پہچان ہے ہم سے الجھو گے انجام برا ہوگا، ہم سے الجھو گے انجام برا ہوگا. رب کعبہ کی قسم صاحب ایمان ہے ہم. سامعین محترم، آج کی اس عظیم و شان پروگرام میں بندی جس موضوع کو تخیلات کی وادیوں سے نکال کر لفظوں کا جامع پہنا کر آپ سبھی کے ذہنوں میں اتار کر دل کی بنسر زمین کو صحرا کرنا چاہتے ہوں، وہ ہے دینی مدارس کی ضرورت اور اہمیت کی داد. سامعین محترم، اس امت کی رہبری اور رہنمائی کے لیے جو پہلا مدرسہ قائم ہوا وہ غار حرا تھا، جس کے معلمہ ہیں اول رب کائنات، مدعی اول رحمت کائنات، وسطی اول جبریل امین، کتاب اول قرآن کریم، اور مخاطبین اولین صحابہ کرام کی جماعت تھی. محترم سامعین، لوگوں کا اہم خیال یہ ہے کہ مدرسہ مقصود چار دیواری کا نام ہے، مدرسہ شاندار عمارت کا نام ہے. اس لیے وہ یہ سمجھ بیٹھے کہ اگر مدرسے کی عمارت کو گرا دیا جائے تو مدرسہ ختم ہو جائے گا. لیکن میں اس خیال کو کمزور تقریر کرتی ہوں. مدرسہ بالکل عمارت کا نام نہیں، مدرسہ مدین اور مجین کمروں کا نام نہیں. اگر ایسا ہوتا تو ساتھ چبوترے کو مدرسہ نہیں کہہ سکتے، جہاں تعلیم کرنے والے کو اصحاب صفا کے نام سے یاد کیا جاتا ہے. اگر ایسا ہوتا تو دیوبند میں وادثنا کے ساتھ کو مدرسہ نہیں کہہ سکتے، جہاں محمود نام کے استاد نے محمود نام کے ثابت کو تعلیم دے کر ہزاروں مدرسہ کی بنیاد رکھی. پھر آپ مجھ سے پوچھ سکتے ہو اگر ان چیزوں کا نام مدرسہ نہیں تو مدرسہ کیا ہے؟ تو میں عرض کرتی ہوں، مدرسہ وہ ہے جہاں انسان کو انسان بنانے کی تعلیم دی جاتی ہو، جہاں اسے زندگی گزارنے کا ڈھنگ سکھایا جاتا ہو، جہاں علم کی سیما اس کے سینے میں روشن کی جاتی ہو، جہاں اخلاق اور آداب سکھائے جاتے ہو. سامعین محترم، درحاصل میں ان دینی مدارس کا جائزہ لیتے ہیں تو فوراً ذہن کی گلیوں میں یہ سوال گردش کرنا شروع کر دیتا ہے کہ ان دینی مدارس کا کیا کردار ہے. آپ کو میں بتلاتی ہوں ان دینی مدارس کا کیا کردار ہے. سنیے اور غور سے سنیے. اگر آج یہ دینی مدارس نہ ہوتے تو آپ کو جنازہ پڑھنے والا کوئی نہ ہوتا. اگر آج یہ دینی مدارس نہ ہوتے تو حقوق والدین کو بتانے والا کوئی نہ ہوتا. اگر آج یہ دینی مدارس نہ ہوتے تو حقوق جوزین کو بتانے والا کوئی نہ ہوتا. اگر آج یہ دینی مدارس نہ ہوتے تو ترقی کا علم بتانے والا کوئی نہ ہوتا. اگر آج یہ دینی مدارس نہ ہوتے تو خانقاہوں میں اللہ اللہ کا نام نہ گونجتا. اگر آج یہ دینی مدارس نہ ہوتے تو قوم اسلامی میں نواز رسالت اور نواز صحابہ کرام کی لڑائی کوئی نہ لڑتا. اسی لیے کسی شاعر نے کیا خوب کہا ہے، چشمہ فلک کی پرکھ چکی ہے ہمیں نگاہ گاہ سے، چشمہ فلک کی پرکھ چکی ہے ہمیں نگاہ گاہ سے، پوشیدہ رہ گیا ہمارا اصل اغیار سے. چشمہ نگاہ کے پیدا احراب سے سب پر نظر ہے، چشمہ نگاہ کے پیدا احراب سے سب پر نظر ہے. سارا جہاں چمک رہا ہے ہمارے کردار سے، سارا جہاں چمک رہا ہے ہمارے کردار سے. سامعین محترم اور مفکرین، ہندوستان کے مشرقین علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ، جن کی زندگی کا اکثر حصہ تعلیمی سینٹری میں گزرا، ان کی کردار نگاہ اتنی دور دور تک رسا تھی کہ فرمایا، ان مکتبوں کو انہی حالت میں رہنے دو، ان مکتبوں کو انہی حالت میں رہنے دو، غریب مسلمان کے بچوں کو انہی مدارس میں پڑھنے دو. اگر یہ علماء مدارس میں ہیں تو جانتے ہو کیا ہوگا؟ جو
کچھ ہوگا میں اسے اپنی آنکھوں سے دیکھ آیا ہوں۔ اگر آج یہ گڈانے کے مسلمان دینی مدارس کے در سے محروم ہو جائے تو بالکل اسی طرح ہوگا جس طرح اندلس میں ہوا اور آج گرناٹ اور کربلات کے کھنڈرات کے الحمرات کے نشان کے سوا اسلامی تہذیب کا نشان نہیں ملتا۔ صرف امتحان دینا مارچ کا وصول نہیں ہے بلکہ تعلیم سے مراد انسان کی ذہنی جسمانی نشوما ہے۔ اللہ سے کرے دور تو تعلیم بھی فتنہ، اللہ سے کرے دور تو تعلیم بھی فتنہ، املاک بھی اولاد بھی ذاکر بھی فتنہ، ناحق کے لیے اٹھے تو شمشیر بھی فتنہ، ناحق کے لیے اٹھے تو شمشیر بھی فتنہ، شمشیر ہی کیا نعرہ تکبیر فتنہ۔ آج سے 1400 سال قبل ماضی میں جھانک کر دیکھیں کیا دنیا کا قدیم معاشرہ تھا تو انسانوں کا مگر جا بتا گیا محسن انسان موجود تھا جہاں طاقت عزت کا معیار تھی۔ پھر ایسے میں صدر علی وقار رحمت خداوندی جوش میں آئی اور انسان کو تعلیم کے زیور سے آراستہ کرنے کے لیے، معاشرے کو تعلیم و تربیت کرنے کے لیے سرکار دو عالم جناب محمد مصطفیٰ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو معلم بنا کر بھیجا گیا۔ انہیں کی تعلیم و تربیت کی بدولت اس معاشرے نے کروٹ بچی کہ وہ لوگ تھے، وہی انسان تھے، وہی قبائل تھے مگر ان کا طرز زندگی بدل گیا، ان کا رہن سہن بدل گیا۔ جو معاشرہ ظلم و ستم بربادی کی علامت تھا اور وہی معاشرہ پیارا محبت امن اور سکون کی علامت بن گیا۔ صدر علی وقار تعلیم کو خدائے بزرگ تعلیم اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو اشرف المخلوقات کا درجہ دیا۔ یہی وہ تعلیم ہے جس کی بدولت فرشتوں نے حضرت آدم کو سجدہ کیا، یہی وہ تعلیم ہے جس کی بدولت حضرت ابراہیم نمرود مسیح کی آگ میں کود پڑے۔ اسی تعلیم کی بدولت سارے عرب کی تخت و ہریت پر حضرت بلال حبشی نے احد کا نعرہ بلند کیا۔ یہی وہ تعلیم ہے جس کی بدولت حضرت موسیٰ فرعون سے ٹکرا گئے اور اسی تعلیم کی بدولت نواز رسول حضرت حسین اپنی نانا کی تعلیم کو زندہ رکھنے کی خاطر میدان کربلا میں اپنا سر کٹوانے کے باوجود کلمہ حق بلند کیا اور حضرت حسین کی اسی مشن کو آگے بڑھاتے ہوئے حضرت سید نورین نے سرزمین قلم پر اپنا سر کٹوا کر جامع صحابت فرمائی۔ علم والوں کو شہادت کا سبق تو نے دیا، علم والوں کو شہادت کا سبق تو نے دیا، مر کے بھی زندہ رہے انسان یہ تو نے دیا۔ صدر علی وقار تعلیم کو خدائے بزرگ صدر علی وقار تعلیم یکتا قومے میں ہر دور میں دنیا کو بڑی خیال فرامت کی ہے۔ یہی تعلیم جب بریلی کی تیمی درسگاہ پہنچی تو احمد رضا کو اعلیٰ حضرت بنا دیا اور یہی تعلیم جب سید احمد کے پاس پہنچی انہیں سید احمد خان بنا دیا اور یہی تعلیم جب اقبال کے پاس پہنچی تو ڈاکٹر علامہ بنا دیا اور یہی تعلیم جب غلام محی الدین کے پاس پہنچی تو APJ عبدالکلام کو ہندوستان کا راشٹرپتی بنا دیا اور یہی تعلیم جب مسجد کے مؤذن کے بیٹے کے پاس سچ لیبوریٹری میں پہنچی تو APJ عبدالکلام کو ہندوستان کا راشٹرپتی اور نشان مین بنا دیا۔ میرے ہاتھ میں قلم ہے میرے ذہن میں اجالا، میرے ہاتھ میں قلم ہے میرے ذہن میں اجالا، مجھے کیا ڈوبا سکے گا کوئی ظلمتوں کا پالا۔ مجھے وکرم نے عالم تجھے اپنی ذات کا غم، مجھے وکرم نے عالم تجھے اپنی ذات کا غم، میں طلوع ہو رہا ہوں تو غروب ہونے والا۔ میرے غیور مسلمانوں تعلیم کو خدا بزرگوں کی جانب سے نعمت سمجھو، اس کی قدر کرو، اپنی اولاد کو تعلیم سے مالا مال کرو، تعلیم کی سیما کو ہمیشہ جلائے رکھو۔ اسے بجھانے کے لیے آپ کی ضرورت اور خواہشات کی تیز ہوائیں چل رہی ہے۔ اپنی ضرورت اور خواہشات کو روک کر اپنی اولاد کو تعلیم دے کر ہمارے ملک کے مستقبل کو روشن اور گلزار کرے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو علم سیکھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، آمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔